بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب زدني علما۔ اب ہے رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر ہے 172۔ اللہ دینا جن لوگوں نے استجابو لبیک کہا، اب اس کا روٹ ورڈ ہے جیم واو اور با، اور یہ فعل ماضی ہے اور یہ حکم ماننے کے معنی میں یا جواب دینے کے معنی میں آتا ہے۔ لبیک کہا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، والرسولی اور رسول کے لیے، من بعدی بعد، مامن جو اصابہم پہنچا ان کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد واو اور با، اور یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ القرح زخم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف را اور ہا، زخم یا تکلیف کو کہتے ہیں، اور یہ ال لگ گیا ہے نا تو یہ پھر ایک طرح سے پراپر ناؤن ہو گیا ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ پراپر ناؤن جس کے اوپر 2 پیش 2 زیر یا 2 زبر ہوتے ہیں وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، اور ال لگنے کے ساتھ یہ پراپر ناؤن اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ للہ دینا لیمن لیے، اللہ دینا ان لوگوں کے لیے، احسنو جنہوں نے نیکی کی، یہ ساری پاس میں کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں اور زیادہ لوگوں کی ہیں۔ احسنو جنہوں نے نیکی کی، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے۔ منہم ان میں سے، واتقوا اور وہ ڈر گئے، اس کا بھی روٹ ورڈ ہے واو کاف اور یا۔ اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا، یعنی ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، عظیم اجر ہے، یہ صفت کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ عظیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اب یہ جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ احد سے پلٹ کر
جب مشرکین چند منزل دور آ گئے تو آپس میں کہنے لگے، ہم نے یہ کیا حماقت کی کہ مسلمانوں کا پورا طرح خاتمہ کیے بغیر ہم واپس آ گئے۔ چنانچہ وہ مدینے پر دوبارہ حملے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ وہ واقعی پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت اگرچہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے اکثر لوگ سخت زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے آپس میں کہا، اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کو بشارت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، تیرے دونوں والد زبیر والد تھے اور ابو بکر نانا بھی ان میں شامل تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد میں وہ تکالیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ وہ پلٹ نہ آئے تو فرمایا، ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا، ان میں ابو بکر اور زبیر بھی شامل تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4077 اور اس کے جو راویہ ہیں یہ حضرت عائشہ ہیں۔ آپ اس آیت میں ان صحابہ کی عظیم قربانی اور اطاعت کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے جسموں پر لگے زخموں اور چوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ اب اس غیر معمولی نیکی، صبر اور تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ یہ عمل ان کے سچے ایمان اور جان نثاری کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس کی جزا انہیں دنیا یعنی دشمن پر روب طاری ہونا اور غنیمت حاصل کرنا اور آخرت دونوں میں ملی۔ اب ہے اس کے بعد آیت نمبر 173، الذین جن سے قالا کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، لامن لیے ہم من ان کے الناسو لوگوں نے، انا یقیناً الناسا لوگ، قد یقیناً جمعو جمع کر چکے۔ قد کے بعد جب بھی آئے گا ورب تو وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا۔ میں آپ کو بار بار ہر رکوع میں ہر آیت میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قد کے ساتھ لم کے ساتھ پاسٹ ٹینس آتا ہے۔ قد یقیناً جمعو جمع کر چکے، لکم لیے تمہارے، فخشوہم فخشو پس ڈر جاؤ، ہم من ان سے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا شین اور یا، فامن پس زیادہ ہم اس نے زیادہ کر دیا، ہم من ان کو، فامن پس زیادہ 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 ہم من ان کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے زائی یا دال، ایمانا ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا حسبو کافی ہے، حاسین با نامن ہمیں، اللہ اللہ تعالی، و نعمہ اور بہترین ہے، نون عین اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے الوکیل کارساز، واو کاف اور لام، کارساز بھروسے والا، الذین قال لہم وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا، بے شک لوگوں یعنی کفار نے تمہارے لیے فوجیں جمع کر لی ہیں، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ غزوہ احد کے بعد کے واقعے کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ایک تفسیر کے مطابق جب ابو سفیان نے مسلمانوں کو آئندہ سال بدر میں مقابلے کا چیلنج دیا، پھر بعد میں خود ہی لڑائی سے گریز کیا، تو اس نے ایک شخص نعیم بن مسعود کو مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ اس شخص نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ کفار نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرو۔ لیکن صحابہ کرام کے ایمان میں مزید پختگی آ گئی اور انہوں نے اس موقع پر کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہوئے۔ سچے مومنوں کے لیے مشکلات خوف کا باعث نہیں بنتی بلکہ ان کے توکل اور ایمان کو زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اور ایک اور تفسیر میں اس آیت کی شان نزول کو غزوہ احد سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کے مطابق جب کفار کی فوج واپس جا رہی تھی تو انہیں ندامت ہوئی کہ وہ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کیے بغیر ہی لوٹ آئے۔ اس موقع پر ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ کفار نے دوبارہ بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور حملہ کرنے والے ہیں، تاکہ مسلمان خوف زدہ ہو کر مقابلے کے لیے نہ آئیں۔
اس خبر نے کمزور دل والوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مخلص اور پختہ ایمان والے جو بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اس پروپیگنڈے کو بالکل مسترد کر دیا اور انہوں نے مکمل توکل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ ہی ہر مشکل کا حل ہے اور یہی مومن کی نشانی ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ اوپر کی دو تفسیریں شیئر کی ہیں وہ دونوں اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے توکل، ٹرسٹ ان اللہ اور ثابت قدمی کو بیان کرتی ہے، جو مشکل حالات میں خوفزدہ ہونے کی بجائے اللہ کی ذات پر انحصار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4563۔ اب ہے آیت نمبر 174، فن قلبو، پس وہ پلٹے، اور کاف لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فامن پس، ان قلب وہ پلٹے، اور یہ جو فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس ہے، بے من ساتھ نعمت، نعمت کے نون آئین اور میم ہے اس کا روٹ ورڈ، من سے اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل اور فضل سے، فا دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لم نہیں یم سس ہم پہنچی انہیں، یم سس پہنچی ہم من انہیں، لم کے ساتھ جب بھی آئے گا ورب تو وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا، سو ان کوئی تکلیف، اور سین واو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی انہوں نے، وامن اور اتباؤ پیروی کی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تا با اور آئین، اور یہ زیادہ لوگوں کے لیے ہے، یعنی زیادہ مذکر لوگوں کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر کے لیے رضوان رضا کی، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بڑے بڑے فضل والا ہے۔ الذین قال لہم، تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی تکلیف نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب شان نزول اور سیاق و سباق سے، یہ جو آیت ہے یہ غزوہ احد کے فوراً بعد پیش آنے والے واقعہ حمرہ الاسد سے متعلق ہے۔ کفار مکہ واپس جاتے ہوئے ارادہ کر رہے تھے کہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں اور مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو بھی زخمی تھے حکم دیا گیا کہ کفار کا پیچھا کرے تاکہ لوگوں کے دل میں روب بیٹھ جائے اور دوبارہ حملہ آور نہ ہوں۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ نعمت سے مراد امن، سکون اور کفار کے خلاف حاصل ہونے والی نفسیاتی فتح اور سلامتی ہے، انہیں جن کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور فضل سے مراد وہ تجارتی منافع ہے جو انہوں نے بدر صغرا کے مقام پر ایک تجارتی قافلے سے حاصل کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے سے سامان خریدا اور فروخت کیا، جس سے ان کو منافع حاصل ہوا اور ان کو اس سے کوئی بھی برائی نہ، لم یمسسہم سوء، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں کوئی جسمانی زخم یا جانی نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ محفوظ رہے۔ اس واقعے میں مسلمان کو دوہری کامیابی ملی، ایک طرف تو دشمن مرعوب ہو کر بھاگ گیا اور دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکا، اور دوسری طرف تجارتی منافع بھی حاصل ہوا، یہ فضل تھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی مسلمان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں یہ سمجھیں جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت ابراہیم نے پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اور اگر آپ بھی اس کو ہر مصیبت کے بچنے کے لیے ایز اے وظیفہ، آپ کہتے ہیں نا کہ وظیفے ہمیں وہی کرنے چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں، تو اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مصیبت کو ضرور دور کرے گا، اور اس کو ہمیں ہر ایک کو اس سے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب ہے اگلی آیت 175، انما، یقیناً، اور یہ گرامر میں اس کو حرف حصر کہتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے صرف یا یقیناً، یہ بات میں زور اور تحسیس پیدا کرتا ہے۔ ذالکم،
یہ تو الشیطان شیطان ہے، شین تو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یحوف وہ ڈراتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خا واو اور فا، اولیاءہ اپنے دوستوں کو، اور اولیاء کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو لام اور یا ہے، اور اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے۔ فلا پس نہ، تخافوہم تخافو تم ڈرو، ہم من ان سے، وخافونی اور تم ڈرو مجھ سے، ان اگر، کن تم ہو تم مؤمنین مومن، اور مومنین جو ہے یہ مومن کی جمع ہے۔ اب انما ذالکم الشیطان، اب اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم اس سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے افواہیں پھیلائیں کہ کفار کی ایک بڑی فوج جمع کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ خوف دراصل شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرائے، ان کے دل میں خوف پیدا کرے، اور مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ فلا تخافوہم وخافونی، کہ تم لوگ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈرو، اور حقیقی مومن کی نشانی یہی ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی، قوت یا اس کے دوستوں سے، یعنی شیطان کے دوستوں کی دھمکیوں سے یا شیطان سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو مومن ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی۔ اب ہے آیت نمبر 176، وامن اور لامن نہیں، یحزن کا غم پہنچائیں، یحزن غم پہنچائے، ہا زائی اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، کامن آپ کو، اللہ دینا وہ لوگ جو یسارعونا تیزی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، فعل مدارے ہے، سین را اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، فی بیچ الکفری کفر میں، انہم بلا شبہ وہ، لن ہرگز نہیں، یا دررو نقصان پہنچا سکتے، اور یہ دول را اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مدارے ہے یہ بھی، اللہ 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 تعالیٰ کو شیئن کچھ بھی، یریدو چاہتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، اللہ یہ کہ نہ، ان اور لا سے، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اللہ، یہ کہ نہ، یا جعلا وہ رکھے، جیم آئین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لہم واسطے ان کے، لامن لیہم من ان کے، حزن کوئی حصہ، ہا زا اس کا روٹ ورڈ ہے، فی من بیچ الآخراتی آخرت میں، وامن اور لامن لیے ہم من ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، اور یہ اسم صفت ہے یہاں پہ۔ ولا یحزنک الذین، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر بے حد مہربان تھے اور شفیق تھے، اس لیے کفار کی کفر میں تیزی اور ان کی گمراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غمگین کرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے کفر میں جلدی کرنے پر آپ غم زدہ نہ ہوں، یہ لوگ دراصل اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی اس کے دین کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کا انجام جو ہے انجام وہ بہت ہی برا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جنت کے حصے میں سے کچھ نہ ہو، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت مومنوں کو یہ باور کراتی ہے کہ کفار کی عارضی کامیابیاں اور ان کے رویے سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اصل کامیابی اور نجات آخرت کی ہے، جس سے یہ لوگ محروم رہیں گے۔ مسلمانوں کو کفار کے کفر پر غم نہیں کرنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور ان کا انجام دردناک ہے۔ اب ہے آیت نمبر 177، اننا یقیناً، اور یہ گرامر میں حرف تاکید کہتے ہیں اس کو، بے شک یقیناً اس کے معنی ہیں اللہ دینا وہ لوگ، کیونکہ اللہ دینا بہت زیادہ دفعہ آئے گا، اور یہ اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشتراؤ جنہوں نے خرید لیا، شین را اور یا خرید لینا، مول لینا، الکفرا کفر کو، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بال ایمانی بدلے ایمان کے، لن ہرگز نہیں، یا دررو نقصان پہنچائیں گے،
اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ڈاڈ را اور را، اور اللہ اللہ تعالیٰ کو شیئن کچھ بھی، وا اور لامن لیے ہمن ان کے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اب اس کا ترجمہ ہے یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کی رہنمائی اور ایمان کی قدر نہیں کی اور اس کے بدلے گمراہی اور کفر کو اختیار کر لیا۔ یہ لوگ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کا دین کسی کے ایمان یا کفر کا محتاج نہیں۔ نقصان اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صرف اپنا ہی کرتا ہے، جس کا نتیجہ آخرت میں دردناک عذاب کی صورت میں نکلے گا۔ اب جو لوگ ایمان کی نعمت کو ٹھکرا کر کفر اختیار کر لیتے ہیں، دراصل وہ لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کفر کر کے انہوں نے اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے دنیا کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے سزا وہ تیار کر دی گئی ہے۔ اور ایک مفسر ہیں عبدالسلام بھٹوی صاحب، ان کی تفسیر کے مطابق ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دینا ایک واضح خسارہ ہے۔ یہ لوگ خواہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے کفار، اللہ کی قدرت اور بادشاہت میں کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ ان کا انجام دردناک عذاب کی شکل میں ان کو ملے گا کیونکہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپایا اور باطل کو اپنایا۔ اور یہ آیت دراصل مومنوں کو تسلی دیتی ہے کہ کفار کی سرگرمیاں اللہ کے منصوبے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب ہے آیت نمبر 178، ولا اور نہ یکسبنہ ہرگز گمان کریں، جو نون مشدد ہے یہ شدت پیدا کر رہا ہے، یعنی ہرگز گمان نہ کریں، وہ جو نہ گمان میں زیادہ اضافہ کر رہا ہے شدت میں، اور یکسبنہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا سین اور با۔ اللہ زینہ وہ لوگ، اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اللہ زینہ اسم موصول ہے، کافارو جنہوں نے کفر کیا، کاف فا اور را، انما یقیناً، نملی ہم مہلت دے رہے ہیں، میم لام اور واؤ یا میم لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے مہلت دینا، اور مہلت دے رہے ہیں یا ڈھیل دینا، اور یہ بھی فعل مضارع ہے کیونکہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، یہ جو فعل حال اور فعل مستقبل، لہم واسطے ان کے، لامن لیے ہم ان کے، خیرن بہتر ہے، لیمن لیے انفسہم ان کی جانوں کے لیے، انما یقیناً، نملی ہم مہلت دے رہے ہیں فعل مضارع، لہم واسطے ان کے یا ان کے لیے، لیمن تاکہ یزدادو کیا وہ تاکہ وہ بڑھ جائیں، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے زا یا اور دال، اور یہاں پہ جو لام ہے یہ لام تعلیل ہے، علت جس کو کہتے ہیں لام علت ہے، اس من گمناہ میں، وا اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن، اور ہا وا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے رسوائی ذلت، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی دنیاوی زندگی کی مہلت، مال و دولت اور عیش و آرام ان کے حق میں اچھا ہے اور یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ مہلت ان کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی اور گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور کفر کا مستقل ارتکاب کرتے رہیں۔ انما نملی لہم لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں، اس من گناہ میں، والاہم اور ان کے لیے، عذاب المہین عذاب ہے رسوا کن، کہ جب ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غالب اور مقتدر ہستی کے طور پر پکڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے آخرت میں انتہائی رسوا کن عذاب تیار ہے۔ یہ آیت مسلمانوں اور کفار دونوں کے لیے تنبیہ ہے۔ دنیاوی خوشحالی کو اللہ کی محبت یا حق پر ہونے کی دلیل نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک امتحان اور ڈیل ہو سکتی ہے جس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ ظالموں کو اس مہلت سے ڈرنا چاہیے۔
اب آیت نمبر ہے 179، ماں نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالیٰ لی یازارا کہ وہ چھوڑ دے، واو واو زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، المؤمنینا حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مومن کی جمع ہے مومنین، اور الا اوپر ماں جو انتم تم ہو علیہ جس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزا الگ الگ کر دے، اور میم یا اور زائی اس کا روٹ ورڈ ہے، ممیز کرنا الگ الگ کرنا، اور وہ جدا کر دے امتیاز کر دے، اور حتیٰ کی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے، الخبیثہ ناپاک کو، من سے، الطیبی طیب سے، تو یا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالی لے کے یتلیا وہ اطلاع دے کم تمہیں، تا لام اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور علا اوپر الغیبی غائب کے، ولیکنہ اور لیکن اللہ اللہ تعالی یاجتا بھی منتخب کر لیتا ہے، جیم با اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے پریزنٹ ٹینس ہے، وہ چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے، من سے رسولی ہی رسولوں کے لیے ہے، ہی اس کے اپنے رسولوں میں سے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، فا پس آمنو تم ایمان لے آؤ، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، و رسولی ہی اور اس کے رسولوں کے، وَإِنْ اور اگر تؤمنو تم ایمان لاؤ، حمزہ میم نون، وَتَتَّقُوا اور متقی بنو، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فَلَکُمْ پس لا لیے کم تمہارے، اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا، اور صفت موصوف ہے بہت بڑا اجر ثواب۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت میں جنگ احد میں کفر اور نفاق اور ایمان و اخلاص الگ ہو کر سامنے آ گئے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق بھی قصہ احد سے ہے، چنانچہ اس حادثہ میں قتل و ہزیمت، پھر دشمن کا تعاقب، اور اس کے بعد ابو سفیان کے چیلنج کے جواب میں بدر الصغریٰ کا غزوہ وغیرہ سب ایسے واقعات سے جن سے کفر اور نفاق اور ایمان و اخلاص الگ الگ ہو کر سامنے آ گئے، اور مومن اور منافق میں امتیاز ہو گیا۔ چونکہ منافقین کا مومنوں کے ساتھ ملا جلا رہنا حکمت الہی کے خلاف تھا، اس لیے تمام واقعات پیش آئے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں براہ راست غیب پر مطلع کر دے اور تم بروں کو اچھوں سے الگ پہچان لو، بلکہ منصب رسالت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتا ہے، اور اسے بذریعہ وحی اپنے غیب سے جتنی باتوں کا علم دینا چاہے دے دیتا ہے۔ قریش کے کافر اور مدینہ کے منافق کہتے تھے اگر یہ سچا نبی ہے تو نام بنام کیوں نہیں بتاتا کہ فلاں مومن ہے فلاں کافر ہے، تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں غیب کی باتوں سے کیا سروکار، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، تمہارا کام تو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ تم اجر عظیم کے مستحق قرار پاؤ۔ اب ہے آیت نمبر 180، ولا اور نہ یکسبنہ وہ ہرگز وہ گمان کریں، ہا سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ سمجھے نہ گمان کریں، اللہ دینا وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، با خا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بخل کرتے ہیں فعل مضارع ہے، کنجوسی کرتے ہیں، بما اس پر جو آتاہم دیا ہے ان کو، حمزہ تا اور یا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، من سے فضلی ہی اپنے فضل سے، فا دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اپنی عطا سے اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے اچھا ہے، لہم لیے ان کے، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے، شین را را، لہم لیے ان کے،
سایوتوقونا، سا ان قریب، یوتوقونا انہیں توق پہنایا جائے گا، جلد ہی انہیں توق پہنایا جائے گا۔ سا کے ساتھ جب بھی آئے گا ورب تو فیوچر ٹینس ہوگا، ماں اس کا جو باخلو انہوں نے بخل کیا، بھی ساتھ اس کے، یوم دن القیامتی قیامت کے دن، وللہ اور لیے اللہ تعالیٰ کے، میراث میراث ہے، واو رام را اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، میراث ہے، وراثت ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما بے من ساتھ مامن جو، ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، عین میم اور لام، خبیر پوری طرح باخبر ہے، خا با اور را۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا توق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مالدار ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، خاص طور پر زکوٰۃ یا جہاد کے موقع پر خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال جمع کر کے وہ اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے اور واضح کرتا ہے یہ بخل ان کے حق میں سراسر برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامتی، قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سام کی شکل دے دی جائے گی اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا، میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4565۔ بخل ان حقوق کو ادا نہ کرنے کا نام ہے جو انسان پر واجب ہوں، جیسے کہ گھر والوں کا نان و نفقہ، مہمان نوازی، جہاد کی تیاری، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخل سے بڑی کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4383۔ اور پھر اس کے بعد آیت کا آخری حصہ ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی میراث اور ملکیت ہے، تو جس مال کے بظاہر تم وارث بنائے گئے ہو اس میں بخل کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وارث ہے، آخر تم مر جاؤ گے اور مال اسی کا ہو کر رہے گا، تو تم اپنے ہاتھوں سے دو اور ثواب پاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔